حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی مدظلہ العالی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جو ملک ہندوستان کے پاکیزہ اسلاف کی مقدس نسبتوں کے امین ہیں، اکابر کی امانت، جمعیت علماء ہند کے بے لوث خادم ہیں، ملت اسلامیہ ہندیہ کے ایمانی اور انسانی سرمایہ کے پاسبان ہیں، سینکڑوں علماء اور مشائخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لاکھوں جوانان اسلام کے دلوں کی دھڑکن ہیں، دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز سپوت ہیں۔ محترم دوستو، آئیے مولانا محمود مدنی کے نسبت عالیہ پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے پردادا مولانا سید حبیب اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ خطوب وقت حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ و مجاز تھے۔ آپ کے دادا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رشید وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہم اللہ کے خلیفہ و مجاز تھے، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور مالٹا کے قید خانے میں آپ کے رفیق، حرم نبوی شریف کے مدرس حدیث، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جمعیت علماء ہند کے صدر اور تحریک آزادی ہند کے عظیم مجاہد تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب وقت حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے استاد، جمعیت علماء ہند کے صدر، امارت شرعیہ ہندیہ کے امیر اور آزاد ہندوستان میں ملت اسلامیہ ہندیہ کے کشتی کے ناخداؤں میں سے ایک تھے۔ خود حضرت مولانا محمود مدنی دارالعلوم دیوبند کے فاضل، فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ العالی کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ محترم دوستو، آئیے تھوڑی جھلک ان کی زندگی پر بھی ڈالتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی نے جمعیت علماء ہند کے سپاہی کی حیثیت سے کیا خدمت انجام دی۔ آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ جب فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 2001 جیسے نازک ترین دور میں جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی کے منصب کے لیے حضرت مولانا محمود مدنی مدظلہ العالی کو مقرر فرمایا، اس وقت سے مسلسل 20 سالوں تک ہر قدم پر اس فدائے جمعیت نے استقامت، تسلسل، حوصلہ مندی، بصیرت اور ظرف نگاہی کا ثبوت پیش کر کے جمعیت علماء ہند اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے کئی نازک ترین موڑ نہایت کامیابی کے ساتھ طے کیے ہیں۔ گجرات کے زلزلے اور فسادات کی دوہری آفت کے بعد ریلیف، باز آباد کاری اور قانونی اور سماجی پیروی کی شاندار خدمات، 15 اکتوبر سن 2002 کو 10,000 مظاہرین کی قیادت کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ اور دلت، مسلم، عیسائی متحدہ محاذ کی تشکیل و قیادت، یہ وہ چند واقعات ہیں جنہوں نے ملک و ملت کی نگاہیں اچانک اس نووارث سپاہی یعنی مولانا محمود مدنی کی طرف موڑ دی۔ حضرت فدائے ملت کی وفات کے 1 ماہ کے اندر دہلی کے رام لیلا میدان میں جابر امریکی صدر جارج بش کی ہندوستان آمد کے خلاف زبردست تاریخی مظاہرہ برپا کر کے اسلام جیسے پرامن دین اور جہاد جیسے مقدس فریضے کو دہشت گردی جیسی ناپاکی سے جوڑنے کی کوششوں کے خلاف دارالعلوم دیوبند اور ملی جماعتوں کے ساتھ ملک گیر تحریک برپا کر کے مسئلہ کشمیر پر ملک کے علماء، ماہرین اور انصاف پسند شخصیات کے ساتھ دیوبند اور دہلی میں تاریخ ساز کشمیر کانفرنس منعقد کر کے شیخ الاسلام مولانا مدنی علیہ الرحمہ کی خدمات کے اعتراف میں حکومتی پوسٹ اسٹیمپ جاری کرا کے دیوبند اور دہلی میں عالم اسلام کے 200 مؤقر علماء اور رہبران کی عالمی امن کانفرنس سے اسلام کے پیغام امن کا اعلان کر کے مولانا محمود مدنی مدظلہ العالی نے ملک و ملت کے علماء، مشائخ، دانشوران، ماہرین اور تمام وابستگان جمعیت علماء ہند کی نظر میں ایک غیر معمولی قوت فیصلہ، قوت عمل، دانشمندی، دور اندیشی اور حوصلے کے حامل قائد کا مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد داعش کی دہشت گردی کے خلاف ملک کے 10 شہروں میں تاریخی احتجاج، اسرائیلی صدر کی ہندوستان آمد کے خلاف احتجاج، امریکہ کی اسرائیل نوازی کے خلاف ملک کے ہزاروں شہروں میں احتجاج، نتن یاہو کے ہندوستان آمد کے خلاف ملک گیر احتجاج، موب لنچنگ کے خلاف ملک کے سینکڑوں مقامات میں امن مارچ، روہنگیا پناہ گزینوں کے حق میں جنتر منتر پر عظیم الشان تاریخی احتجاج
اور شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک کے ہزاروں مقامات پر احتجاج کی قیادت اور رہنمائی انجام دے کر، اس کے علاوہ اجمیر شریف میں اتحاد ملت کا تاریخی مظاہرہ، مسلم پرسنل لا اور مدارس میں حکومتی مداخلت کے خلاف جرأت مندانہ موقف کا برملا اظہار، ملک و ملت کے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے طرز پر جمعیت یوتھ کلب کا قیام، اور طلباء مدارس کے لیے ثانوی عصری تعلیم کے باقاعدہ نظام جمعیت اوپن اسکول کا قیام، دہلی فسادات کے تناظر میں ریلیف ورک، بعض آباد کاری اور دسیوں عدالتی مقامات کی پیروی، کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے تناظر میں مستحقین کی مسلسل امداد، حکومت کو ملک بھر میں تقریباً 10,000 لوگوں کی گنجائش والے کوارنٹائن ہاؤسز مہیا کرانے کی پیشکش، تبلیغی جماعت کے خلاف منافرتی مہم کا مقابلہ، یہ وہ چند تازہ خدمات ہیں جو مولانا محمود مدنی مدظلہ العالی کے عمل پیہم کی آئینہ دار ہیں۔ ان سب خدمات کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے کئی مستقل پروگرام، جن میں ادارت المباحث الفقہیہ کے فقہی اجتماعات، دینی مدارس و مکاتب کا نظام، خدمت خلق اور انسانیت نوازی کے لیے ریلیف وغیرہ کی خدمات، اور ناانصافی کا شکار مظلومین کی قانونی پیروی وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی مسلمانوں کی جو شاندار اور مثالی قیادت کی ہے، وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر محاذ پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ارباب اقتدار کو چیلنج کرتے ہوئے جس فراست و جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے فرزندان ملت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ بہرحال آئین اور قانون کے حد میں رہتے ہوئے جبر و تشدد کے شکار مظلومین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے مسئلے کو جس جرأت اور بے باکی کے ساتھ اٹھایا اور ان کی فریاد رسی کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چاہے اوپن اسکول اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے بیچ معاہدہ ہو، یا سعودی حکومت کی الزام تراشی کے خلاف تبلیغی جماعت کا دفاع، تریپورہ فسادات پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ساتھ احتجاج ہو، یا گجرات حکومت کے متنازع لو جہاد قانون کی دفعات کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے پابندی لگوانے میں کامیابی، مبلغ اسلام مولانا محمد عمر گوتم کے مقدمے کی کامیاب پیروی ہو، یا مبلغ اسلام مولانا کلیم صدیقی کے مقدمے کی پیروی، ہیٹ اسپیچز یعنی نفرتی تقاریر کے خلاف سپریم کورٹ میں کامیاب پیروی ہو، یا ہیٹ کرائم اور اسلامو فوبیا کے سد باب کے لیے خصوصی شعبے کا قیام، اسلامی عقائد کی توہین اور توہین رسالت کی ناپاک حرکتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں پیروی، اور نتیجتاً سپریم کورٹ کے ذریعے مرکزی حکومت کو نوٹس ہو، یا ملک کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کے تناظر میں انتظامی اور قانونی پیروی اور آباد کاری، خصوصاً دہلی کے جہانگیر پوری میں مجرمانہ سرکاری انہدامی کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے فوری اسٹے آرڈر کا حصول، یہ وہ تمام خدمات ہیں جنہیں آپ نے نہ صرف ادا کیا بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ آپ موجودہ فتنہ انگیزی کے دور میں اپنے اکابرین کے تاریخ ساز کردار کے حقیقی وارث اور امین ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی مدظلہ کو اسی عزم اور حوصلے، دانش مندی، دور اندیشی کے ساتھ ملک و ملت کی پیہم خدمت کی اور اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔